Alhamdulillah Rabbil Alameen, salatu wassalam ala Rasulil Kareem. I'll just pick up from one of the things that Dr. Junaid talked about. To understand future, we need to look back at the history as well. ابھی تک جو ہمارا یہ کون سا انڈسٹریل ریولوشن کہلاتا ہے ابھی جو آپ لوگوں انفارمیشن والا آ رہا ہے 4.0 ففتھ اب لا رہی ہیں آپ. ہاں جو فرسٹ تھا وہ کون سا تھا؟ فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کب تھا اور کون سا تھا؟ 17th century 16 سمتھنگ. اور کیا تھا؟ بیسکلی لومیں مل بن گئی تھیں, انڈسٹریل ریولوشن سٹارٹ ہو گیا تھا, میس پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی تھی, اور 18th میں جا کے 19th وہ کمپلیٹ ہوگا. واٹ آر دی ایفیکٹس آف دیٹ ریولوشن؟ اس سے پہلے کی دنیا کیسی تھی, اس کے بعد کی دنیا کیسی تھی؟ کین یو امیجن؟ مطلب جو ریولوشن آیا, میس پروڈکشن سٹارٹ ہوئی, اسٹیم انجن بنا, کیپٹلزم آیا, اس سے پہلے کی دنیا چاہے ہم کرسچن ورلڈ کی لے لیں چاہے مسلم ورلڈ کی لے لیں, there were certain things there. There have been books written on the change that industrial revolution and capitalism brought. One of the key changes was کہ ایک holistic community تھی where people were living together. When they produced the agriculture, جب اس کا ہارویسٹنگ کا ٹائم آتا تھا تو مارکیٹس میں جانے سے پہلے, ابھی بھی لوگ ایسے ہمیں ملے جن کی جو اپنے والدین سے کوٹ کرتے ہیں, افریقہ میں بھی انڈیا میں بھی, کہ وہاں جانے سے پہلے وہ سب سے پہلے غریبوں کے لیے اس کا حصہ نکلتا تھا, پھر وہ مارکیٹ میں جاتا تھا. کلیکٹیو سوسائٹی تھی. If there are 100 people living in a village, everybody would be taking care of the other person. Unlike today's big cities جہاں پہ I am living by myself. So for every family there's one person or one family which is taking care of it. وہاں پہ 100 لوگ رہتے تھے, 100 کے 100 لوگ ہر ایک کا دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے تھے. وہاں سے کرتے کرتے ڈیٹریشن, if you look at it, 18th century 19th century colonialism جو انہوں نے کیا, اس کے بعد جو ورلڈ کریٹ ہوئی. ایک چھوٹی سی بات, if you notice, ہم عام طور پہ کراچی جیسے شہر میں, لاہور جیسے شہر میں, when there are accidents they usually result in fist fights. Pakistan and especially Karachi is ranked as one of the top countries in road rage, جہاں لوگ ایکسیڈنٹ ہوا اور لوگ ایک دوسرے کو اوپر آ کے ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگتے. What is behind this? یاد رکھیے گا, history is teaching us what is future going to be like. جہاں پر ہم گاؤں میں رہتے تھے, ہم کلوزلی ہر کوئی ایک دوسرے کی فیملی کو جانتا تھا, ہم عید کی نماز اکٹھے پڑھتے تھے, تو ہماری ایک دوسرے کی آئیڈینٹی ہم سب کو پتا تھی. جب یہ چیز ختم ہو گئی اور ہماری آئیڈینٹی لوز ہو گئی, تو اٹ از اے کار ہٹنگ اے کار, اٹس ناٹ اے ہیومن بینگ انٹریکٹنگ ود اے ہیومن بینگ. مجھے ایک دفعہ کراچی میں جا رہا تھا, تو آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ڈیڈ, دیر واز اے گائے آفٹر می, وہ موٹر سائیکل لے کے میرے پاس تیزی کے ساتھ بھاگا اور پھر مجھے روکا اس نے. تو میں تھوڑا گھبرایا بھی ہوں, کراچی میں یو ڈونٹ نو کہ کیوں ہولڈ اپ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. میں نے شیشہ نیچے کیا, اس نے کہا تم نے مجھے یہ سائڈ ماری اور تم یوں کر کے بھاگ گئے. میں نے اچھا میں اتنا اچھا ڈرائیور نہیں ہوں, تو میں نے کہا ہو سکتا ہو گیا, لیکن اس کی ریج کے اندر آئی آسکڈ ہم, میں نے پتہ نہیں کیا میرے ذہن میں آئی, میں نے سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ اب اس نے ایک دم جیسے اس کا پورا جھاگ غصے کا بیٹھ گیا, اس نے کہا ہاں, بالکل نہیں کر کہا ہاں. تو میں نے کہا میں بھی مسلمان ہوں, مجھے معاف کر دو. تو اس پہ اس کا ریئیکشن اچھا, بالکل ٹھنڈا ہو گیا. بالکل اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ جائیے, غلطی تو ہوتی ہے انسان سے, آپ مسلمان میں بھی مسلمان. اب وہ آئیڈینٹی آ گئی نا بیچ میں, میں نے فوراً آئیڈینٹی پلے کیا, مجھے نہیں پتا کیسے اللہ نے سجایا, لیکن اس کی آئیڈینٹی میری آئیڈینٹی ایک کامن گراؤنڈ بنا, وہ بھی اس کے دل میں ایمان تھا, میرے دل میں ایمان تھا. میں غلطی ہو گئی بھائی, میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, آئندہ کوشش کروں گا, احتیاط کروں, بات ختم. تو یہ بات یاد رکھیے گا, انٹریکشنز کیسے ہو رہے ہیں. اچھا, ایز وی لک انٹو دی فیوچر وی ایکسٹرپولیٹ دی سیم ٹرینڈز انٹو دی فیوچر, تو کیا ہو رہا ہے, ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب وہی چیزیں, جب وی آر انٹو آور اون ویری سیکلوڈیڈ انوائرمنٹ, سٹنگ بفور آور اسکرینس, جہاں پہ یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام پہ میرا ساری زندگی گزر رہی ہے, وہاں پہ تو آئسولیشن بڑھتی جا رہی ہے, آئیڈینٹی کرائسس اور بڑھتا جا رہا ہے. جس کو ہم جانتے ہیں فیس بک پہ, ابھی تو یہ آلموسٹ ڈاکومنٹڈ ہے ریسرچ میں کہ واٹس گوئنگ آن از کہ دیر از لیسر کمپیشن, دیر از لیسر ایمپتھی ان ورچوئل ریلیشن شپس. جو فزیکل ریلیشن شپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر کے آتی ہے, ایک دوسرے کے ایکسپریشنس کو گیج کر کے آتی ہے, وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. پیپل envy each other, وہ لائک کا کامنٹ دیں گے اور اچھا سے کامنٹ دیں گے, لائک بھی دبائیں گے, لیکن they are getting envious and jealous of you.
یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں. سو یہ جو ہم ایکسٹرپولیٹ کر رہے ہیں فیوچر کو, تھوڑا سا ہم ایک ڈیٹور لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیپینس اسٹڈیز, ابھی دین کو تو ہم تھوڑی دیر میں لے کے آتے ہیں, یہ انہوں نے کریڈٹ ٹو دیم, ویسٹ نے بڑی ریسرچ کی, انہوں نے کہا, انہوں نے یہ طے کیا کہ اٹ از ناٹ دا منی, اٹ از ناٹ جسٹ دا مٹیریل مینز وچ میک اس ہیپی, وچ میک اس satiated and satisfied. انہوں نے کہا کہ people, among other things, among so many things, there are people who are driven by a purpose, who have meaning in their life. They are much more likely to be happier than others who are nihilistic, who believe there's no purpose in life. Purpose, meaning, آپ کے ہر کام میں, ہر ایکشن میں پرپز میننگ ہے. اب کیا حال ہے پرپز میننگ کا؟ میں رات میں, بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا میں رات کا 4 o'clock کا اٹھا ہوا ہوں, کراچی سے صبح پہنچا ہوں, تو میں نے کہا تھوڑا سا, میں نے طلال کو کہا میں تھوڑا سا قیلولہ کر لوں. اب میں قیلولہ کرنے کے لیے میں نے کہا الارم تو سیٹ کر دوں, انہوں نے کہا 12:45 پہ 12. اب جیسے ہی میں نے کیا تو وہاں پہ مجھے نظر آیا واٹس ایپ پہ ایک گرین دائرہ سا بنا ہوا ہے, رائٹ. میں الارم کو بھول گیا, 15-20 منٹ کی مجھے نیند کرنی تھی, میں واٹس ایپ چیک کرنے لگا. اچھا, اس واٹس ایپ پہ بہت فضول قسم کے بھی میرے میٹرک کے اسٹوڈنٹس, میٹرک کے جو میرے کلاس فیلوز تھے جو ابھی تک اسی لیول پہ ہیں, ہمارا اجتماع اسی پہ تھا نا, ان کا آئی کیو اور ساری چیزیں اسی پہ ٹھہری ہوئی, اسی قسم کے جوکس بھیجے ہوتے ہیں جو مجھے فیملی کے دیکھنے سے پہلے ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں, رائٹ. وہ پھر میں پھنس گیا, میں نے کہا یہ تو بڑا مزدار سے بھیجا, ڈیلیٹ کرنے سے پہلے تو پھنس گئے. اچھا, وہ سب چل رہا ہے, and I lost the purpose, I lost what I'm doing. آپ میں سے کتنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ رات میں آپ نے کسی چیز کے لیے سیل فون اٹھایا, صرف الارم کو, فجر کا الارم لگا لوں تاکہ فجر مس نہ ہو, and then you got lost in WhatsApp and Facebook and emails and God knows what. اور پھر یاد آتا ہے یار کیوں میں نے I wasted so much time without any purpose, without any meaning, right? So جیسے جیسے ہماری زندگی اس طرح سے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے dissatisfaction, ویسے ویسے anxiety and depression وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اسکرین ٹائم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں یہ فیلنگس. سملرلی ہیپینس اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ ریلیشن شپس آر امپورٹنٹ. جیسے جیسے ہم وی آر بیکمنگ کیپٹیوز آف اسکرین اینڈ یوٹیوب اینڈ فیس بک اینڈ انسٹاگرام, ہمارے ایکچوئل ریئل ڈیپر ریلیشن شپس کم ہوتے جا رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ پھر ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے سیڈنس کا اور ایک ڈپریشن کا اور ساری چیزوں کا. اسی طرح سے ایک مارٹن سیلیگمن ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا, اس نے کہا ایک اور چیز جو ہیپی لوگوں میں ہوتی ہے وہ یہ کہ دے آر ایبل ٹو اپریشیٹ دا اسمال بیوٹیفل تھنگز ان لائف. اسمائل آن دا فیس آف اے کڈ, blooming flower, greenery. جیسے جیسے آپ اسکرینز اور اس کے اندر گھرتے چلے جاتے ہیں, پھنستے چلے جاتے ہیں, ویسے ویسے آپ ان چیزوں کا اپریسیشن چھوڑتے چلے جاتے ہیں. آپ کا گریٹیٹیوڈ لیول ختم ہوتا جاتا ہے, آپ کا شکر کا لیول, کیونکہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ یار ہر ایک کوئی اپنا بیسٹ فیس اور اپنا بیسٹ پکچر فیس بک پہ پوسٹ کر رہا ہے, اور آپ کو اندر ناشکری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دنیا کے کاموں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, دین کام میں اپنے اوپر والے کو دیکھو, تو الٹا ہو رہا ہے, right? So that is a kind of a vicious cycle in which we are all stuck. یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ there is a case کہ آپ بالکل hook off ہو جائیں فیس بک سے, انسٹاگرام سے, ساری چیز. تھوڑی سی میں دین کو لے کر آتا ہوں, پھر پیڈاگوجیز کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت ساری باتیں دین کی پہ کر سکتے ہیں ہم کہ کس طرح سے کیریکٹر اور ورچو ڈریون بائی اسلام ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں اے آئی ورلڈ میں, اے آئی ایرا میں. میں نے کہا کس طرح سے شروع کروں, میں نے کہا سمرائز کیسے کروں, تو مجھے امام ابو داؤد رحمہ اللہ یاد آئے. امام ابو داؤد ان کی سنن ہے, آپ کو پتہ ہے 7 ستہ میں سے آتی ہے, 4 کتابیں سب سے بڑی اہمیت کے حامل ہے ہمارے ٹریڈیشنز میں, صحیح مسلم, صحیح بخاری, ابو داؤد, سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی. امام ابو داؤد اپنی کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں کہ میں نے 500,000 احادیث میں سے 4,800 حدیث انتخاب کر کے اپنے سنن ابی داؤد میں, اپنے مجموعہ حدیث میں شامل کی, اور ان میں سے بھی یہ 4 حدیثیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, these are actually the summary of those 500,000 and 408,000 احادیث. اور انہوں نے کہا, ان میں سب سے پہلے, اب یہ تھوڑا سا گیج کیجیے گا کہ اگر یہ پیراڈائم ہے, بہت سارے ہم لے سکتے ہیں, ایک ماڈل ہے اسلام پہ عمل کرنے کا, اور یہ 4 لیٹس سے 80% اسلام کور کرتا ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, تو کس حد تک اے آئی ورلڈ میں ہم ان 4 میں سے ہر چیز پہ عمل کرنے میں چیلنج ہوں گے. نمبر 1, ویری فیمس حدیث جسے امام بخاری بھی اپنی کتاب شروع کرتے ہیں, انما الاعمال بالنیات. جب میں ایک تھاٹ لیس, ایک ایڈکٹیو, ایک ٹریپ میں پھنسا ہوتا ہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر جنید نے کہا کہ میں یوں کر کے رول کر رہا ہوں فیس بک کا پیج,
ٹویٹر کا پیج، یوں کر کے میں اس کو سوائپ کر رہا ہوں. سو اس میں کیا میننگ ہوتی ہے، کیا نیت ہوتی ہے؟ اس میں اچھا آ رہا ہے، برا آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے. دوسری حدیث الحلال بین والحرام بین، حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر. وبینہما متشابہات، کچھ چیزیں جو ہے نا گرے ایریا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ those who can avoid getting into those gray areas will be saved, will be salvaged from haram. But those who often tread into the gray area, they're likely to fall into the haram trap. یہ دوسری حدیث ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنی چیزیں اسکرین پہ ایسے آ رہی ہوتی ہیں، کتنی خرافات ہوتی ہے. ابھی میں نے مثال دی جو کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. مطلب میں وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ حسن البصری کا اور جنید البغدادی کا، کیونکہ ان کا کوئی یہ ٹیسٹ ہوتا تو پھر ہم مانتے کہ وہ واقعی، کیونکہ یہ ٹیسٹ جس کو جو آ رہا ہے، جس کو پکڑ رہا ہے، جس کو کرنا پڑ رہا ہے، اور کچھ نہیں پتا، وہ تو دین کا کوئی چیز نکال کے لگایا تھا، بیچ میں ایڈ ایسی آ گئی بالکل ہی ڈسٹریکٹیو قسم کی. سو الحلال بین والحرام بین، آپ اس کو اب چیک کریں. تیسری چیز امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی، اور یہ دس از گولڈن رول آف کرسچینٹی ایز ویل، کہ none of you can become a Muslim unless he chooses the same thing for his brother what he prefers for himself. اب یہ اتنی بڑی کمال کی حدیث ہے کہ اس کے اندر اچھا خاصا حقوق العباد تو سارے اس کے اندر کور ہو. آپ یہ سوچیں کہ جب میں ریمارک دے رہا ہوتا ہوں، میں تھمز ڈاؤن دے رہا ہوتا ہوں، میں ڈس لائک دے رہا ہوتا ہوں، اور جب میں ناسٹی کامنٹ کر رہا ہوتا ہوں یا کسی کو بلی کر رہا ہوتا ہوں یا کوئی بھی بلی کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی فیلنگ کیسے ہرٹ ہوگی؟ اگر میرے ساتھ یہ ہوتا تو میری فیلنگ کیسے ہرٹ ہوتی؟ سو نوبڈی از تھنکنگ آن دوز ٹرمز. اور اسی طرح سے جو بڑی بڑی بزنسز، بڑی بڑی کمپنیز اپنے بینیفٹ کے لیے ایک بہت ہی اگریسو مارکیٹنگ کر رہی ہیں. وہ مطلب میں نے صرف بولا تھا وہ لفظ، اٹ کاٹ اٹ، اور مجھے ایڈز آنے شروع ہو گئے، رائٹ. سو وہ الگورتھم اب آ گئے ہیں تو اتنا زیادہ کنزیومرزم کی طرف ہمیں پش کر رہے ہیں، اتنا زیادہ مٹیریلزم کی طرف ہمیں پش کر رہے ہیں. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لیے نہیں پسند کریں گے، بہت سی چیزیں اپنے لیے پسند کریں گے، لیکن وہ ہمیں پش کر رہے ہیں، ہمیں مارکیٹ کر رہے ہیں، ہمیں سیل کرنا چاہتے ہیں. چوتھی چیز، وہ تو سب سے کمال ہے امام ابو داؤد کی چوتھی چیز، وہ آپ ریلیٹ کیجیے گا. مومن کے ایک شخص کے، بلکہ مومن کا لفظ بھی نہیں آتا، ایک کسی بھی بندے کے اس کی خوبی کے لیے، اس کے حسن اسلام کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ لا یعنی سے اجتناب کرے. واٹ ڈزنٹ میک سینس، جس کا دنیا کے اندر، دین کے اندر کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ہی اسٹیز اوے فرام اٹ. اس کے حسن ایمان کے لیے، حسن اسلام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ سوچیں کہ جب وی آر ڈیلونگ انٹو ایون واٹس ایپ، فیس بک، آل دوز تھنگس، جو بھی آئی ورلڈ کے اندر، جو بڑا ایک کسٹمائز، بڑا ایک ٹیلرڈ الگورتھم کے ذریعے سے میری جو چیزیں، مجھے اس کو پتہ ہے کہ میری کلک کس پہ پڑتی ہے، کلک کس پہ نہیں پڑتی، میرا انگلی کس چپ پہ چلتی، کس پہ نہیں چلتی، وہ سارا اس نے، وہ اے آئی نے اس کو آپٹیمائز کیا ہوا. سو ان ٹیمپٹیشنز میں نہ میننگ ہے، اور وہ جو خرافات ہے لا یعنی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کے اسلام کی خوبی میں سے یہ تھا کہ لا یعنی کو اوائڈ کرے، وہ تو اس میں ڈوبا ہوا. میں بھی ڈوبا ہوا، ہم سب ڈوبے ہوئے، اور انکریزنگلی سو. اٹس کائنڈ آف اے کوئک سینڈ کہ جس کے اندر ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. تو اب کریں کیسے، اس کا ڈیل کیسے کریں؟ آئی ڈونٹ نو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بہت ساری اسٹوریز سنائی. حضرت موسیٰ فرعون کی اسٹوری، حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کی قوم کی اسٹوری، اور بہت ساری اسٹوریز سے ہمیں بتایا. مے بی اے آئی ورلڈ میں جو ہماری اسٹوری ہوگی، ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے فریک who wanted to control the whole world to his whims, or he wanted to play God. اور پھر آخر میں ہم کہیں کہ کیسے وہ ڈوم ہوا اور کیسے اس نے ڈوم کیا. I don't know. ہمیں اسٹوریز بھی چاہیے، سیمولیشنز بھی چاہیے، کیسز بھی چاہیے پیڈاگوجیز میں، کہ ہم دکھائیں کہ کس ورلڈ کی، کس ڈسٹوپین ورلڈ کی طرف ہم اگلی والی نسلوں کو لے جا رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ عالم تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ دیتے تھے کہ جہاں سائنس کے فتنے کی انتہا ہے، وہاں دجال کے فتنے کی ابتدا ہے. سو وی آر آل لیڈنگ ٹوورڈز، obviously ہم وہ چیزیں اگر ہم سے پوچھیں بچپن میں کہ ہم باب الفتن پڑھتے تھے صحیح مسلم کا، تو اس کے اندر جو چیزیں ہوتی تھی کہ وہ اومنیپوٹنس آلموسٹ مل جائے گی دجال کو. ہم کہتے کیسے ملے گی یار، اور اس طرح سے وہ سفر کرے گا. not talking about 1700s, I'm talking about even the beginning of this century. لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، but all those technologies are now available. آہستہ آہستہ اور ترقی کر رہی. سو وی ڈونٹ نو وہ کس طرح سے کیپٹیویٹ کرے گا ہماری مائنڈ کو، ہماری تھنکنگ کو، ہماری امیجنیشن کو. اس کو کس طرح سے ہم ڈیٹر کریں گے، کس طرح سے فائٹ کریں گے، اٹس اے ہیوج چیلنج. ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امریکن پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن یہ کہتی ہے کہ جی اپنے بچوں کو
وہ تو کہتی ہے آنکھوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایون سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو، کہتے ہیں 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم کرنے ہی نہ دیں. تو ایک تو اسکرین ٹائم لمٹ کریں، پھر اس کے اندر ہم اسٹوریز ہیں، کیسز ہیں، سیمولیشن ہے، مینٹورشپ ہے. ہمارے جتنے سلسلے ہوتے تھے تصوف کے جہاں سے روحانی فضیلت ملتی تھی یا کوئی کہیں پہنچتا تھا تو ایک مینٹور ہوتا تھا. اٹ واز اے پریٹی ڈومیننٹ فینومینا اپ ٹل ویری ریسنٹ ٹائمس. آئی ڈونٹ نو کہ ایک چیٹ باٹ کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں اپنے شیخ ہونے کے لیے، مینٹور ہونے کے لیے، نہیں کر سکتے. اور کریں گے تو وہ تو دل سے اور روح سے اور توجہات سے وہ تبدیلی آتی تھی. اس چیٹ باٹ کے اندر کیا روح ہوگی اور کیا دل ہوگا اور اس کی اپنی توجہات، اپنا تعلق اللہ سے کیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. لیکن پھر بھی ہمیں ان مشائخ کی ضرورت ہے جن کے ریڈار پہ ہم رہ کے اپنی اصلاح کروا سکتے ہیں. وہ ایک پروسیس ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ تیار ہوئے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اینڈ سو آن سو فورتھ. ہم اس سے محروم ہیں. ہم چیزیں جو ہمیں چاہیے بھی ہوتی ہیں ہم مفتی، مولانا، شیخ، گوگل دامتہم برکاتہم سے پوچھتے ہیں. ہمارا اور تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی ریئل مفتی، ریئل عالم، ریئل اسکالر، ریئل شیخ، ریئل مینٹور تمہاری زندگی میں ہے نہیں. تو اس کو کیسے کریں؟ اچھا ہم کر بھی لیں، اگر بہت سارے آئی ٹی یو کے بچے، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے بچے، ان کو ہم کر بھی لیتے ہیں، ہک آف بھی کر دیتے ہیں اسکرین سے، اور ان کو یہ پیڈاگوجیکل امپروومنٹ میں مینٹورس کے حوالے بھی کر دیتے ہیں، وہ امپروو بھی ہو جاتے ہیں. بٹ میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا اگر 5% بھی وہ ایول موجود ہے جو کنٹرول فریک ہے، جو اپنی ٹیکنالوجی سے دنیا کو کنٹرول کرے، اس کا کیا کریں؟ پھر مجھے یاد آئی ایڈورڈ سنوڈن کی کہ پھر ہمیں چاہیے ہوں گے اس طرح کے لوگ، کیونکہ این ایس اے تو کنٹرول کرنا ہی چاہتا تھا، ساری انفارمیشن سنوپ کر رہا تھا. تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ وسل بلوورز ہوں، جو اعلان کریں. یہ جوزف پولیٹزر سب سے زیادہ جو کہنا چاہیے کہ پریسٹیجیس پرائز ہے جرنلزم میں، وہ پولیٹزر پرائز کہلاتا ہے. وہ کہتا تھا کہ دیر از ناٹ a dodge, there is not a swindle, there is not a crime, there is not a vice that is not perpetuated without secrecy. ہر چیز سیکریسی کے ساتھ ہوتی ہے. جو بڑے بڑے کارٹلز اور گینگز اور مافیاز بنے ہوئے ہیں جو آپ کی میری انفارمیشن لے کے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دنیا کو، ان میں سے کوئی وسل بلوور مل جائے اینڈ دے بلو دا وسل اور دنیا کو پتہ چل جائے اور پھر ہمیں کچھ ریلیف ملے، گاڈ نوز. کیونکہ وہ 2015 کا جو ایکٹ بھی آیا تھا اس کی بھی کوئی زیادہ افیکٹو نہیں تھی، اور ابھی بھی اسنوپ کر رہے ہیں ہمارے ڈیٹا کو، سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ لکھا آتا ہے، بٹ ہو ٹرسٹ دیم. لاسٹ چیز اس میں ایک چیز پہ ختم کروں گا، یہ کہ یاد رکھیے گا کہ ہم اس طرح سے نا یونیورسٹیز کے اندر اور آن لائن ایسے ہیومینٹی کا، ہیومن کائنڈ کا فیوچر بتایا جاتا ہے جیسے ہم کچھ جائگینٹک بس کے سوار ہو اور ہم سارے کے سارے ایک ہی فیوچر شیئر کرتے ہیں. یاد رکھیے گا ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہمارا ایک انڈیویجول ایک وقت آئے گا جب بس سے اتر جائیں گے. پھر قبر ہے، حشر ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، اللہ سے ملاقات ہے. تو ہم جب اتنا سب دماغ میں یہ چیزیں بٹھا رہے تھے نا، رات دن صرف یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم اے آئی کی ایج میں کمپیٹیٹو کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، ہم اس میں ترقی کریں. یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں بریک لینا چاہیے کبھی کبھی، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا اپنا انڈیویجول یونیک فیوچر ہے جو قبر حشر کا ہے، اس کو کیسے میں آپٹیمائز کروں، اس کو کیسے میں انشور کروں کہ وہ سیف ہو. وہاں پہ وہ تھنکنگ آتی ہے، وہاں پہ وہ روحانیت آتی ہے، وہاں پہ وہ عاقبت اندیشی آتی ہے جس سے پھر میں اپنے ڈیپینڈ ڈیسیجن لے سکوں گا. ادروائز آئی وڈ بی ہک ڈاؤن ٹو لائک ایوری بڈی ایلس. وہ ایک ڈسٹوپین ورلڈ میں یوں کر کے جس کو دکھاتے بھی ہیں کہ ہر ایک کوئی ایک طرف جا رہا ہے، ایک پائٹ پائپر ہے وہ ایک وہ فلوٹ بجا رہا ہے، اس کے پیچھے ہر ایک کوئی چل رہا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی پروٹیکشن کرے. مجھے یاد ہے کہ یہ سنگولیرٹی یونیورسٹی ہے رے کرزویل کی، وہاں سے میں اسپینش پروفیسر تھا، اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ ایک دفعہ کے ایس بی ایل آیا تھا، تو میں ڈین تھا وہاں کے ایس بی ایل میں. تو اس وقت اس نے اپنی پریزنٹیشن کی تو آئی لٹرلی ہیڈ ٹیئرز ان مائی آئیز، کیونکہ مجھے اپنی چھوٹی والی جو 7 سال کی بیٹی ہے نا مریم، وہ یاد آ گئی. میں نے کہا کیا ہوگا اس کا، ہم نے پھر بھی اچھا ٹائم گزار لیا. تو اس کو میں نے کہا کہ آئی ایم اسکیئرڈ، اور اس نے بھی کہا کہ یو شوڈ بی، اس نے کہا یو شوڈ بی. سو واٹ ایور وی آر گوئنگ ٹو فیس، مطلب 2045 میں تو یہ رے کرزویل خود پریڈکٹ کرتا ہے نا، سنگولیرٹی اچیو ہو جائے گی کہ یہ خود سوچنے لگے گا، اے آئی خود انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، اور گاڈ نوز واٹ ہیپنس. سو may Allah bless us all, protect us all. لیکن یہ کہ there is a lot to think, there is a lot to do in terms of education, in terms of character building, in terms of returning to our original virtues جس پہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.